نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ اپنا جو ہے وہ پارا 20 کر رہے ہیں۔ تلاوت لگاتی ہوں۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان اور سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگنا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ 61 اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ نادان ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی قدرت کی چیزیں بتائی ہیں کہ پہاڑ ایسے ہم نے قائم کیے، کیسے ہم نے رستے بنائے۔ تم اس پوری دنیا کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے اس کا دیر از اے کریٹر۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان نہ مانے دیر از اے کریٹر۔ 62 کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کرے گا؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، سوچتے کم ہو کہ قلیلم ما تذکرون، کہ اگر تدبر کرو، سوچو ان نشانیوں پہ، تو تمہیں خود ہی تمہاری فطرت سے جواب مل جائیں گے۔ اور کون ہے جو خشکی اور سمندری کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ہے ان کاموں میں تم ہو تو پھر تم لے کر آؤ نا، ان کنتم صادقین، لاؤ، کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ پھر تم دلیل لے آؤ۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔ وہی لائف آفٹر ڈیتھ کا بھی ان کا ابھی تک مسئلہ۔ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور ہم پہلے ہمارے باپ داد کو بھی دی جاتی تھی، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہ وہ یہی کہتے تھے نا بھائی کب سے سن رہے ہیں قیامت آ رہی قیامت آ رہی، آج تک تو آئی نہیں، تو کوئی نہیں آئے گی، تو یہی کہتے تھے۔ تو اگر ذرا سا غور کریں تو جب انسان مر جاتا ہے تو بیسیکلی قیامت وہی ہو گئی، اس کے لیے تو ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا نا۔ یہ ذرا سی عقل استعمال کریں تو اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی، ان کے حال پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چالوں پر دل تنگ کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ اس کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی کہ جو بھی ان کی ڈفرینسز ہیں بنی اسرائیل کے، تو یہ تو کتاب میں کلیئر کر دی گئی ہیں۔ وہ بہت سی باتیں جن کے اوپر یہ آپس میں بحث مباحثے کرتے رہتے تھے، حرام حلال ان سب چیزیں جو ہے نا کافی قرآن میں کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو تورا میں تھی وہ ڈفرینٹ ہوئی، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ آ گئی اس کے اوپر، آپ سمجھے نا، ایک بک ہے اور اس کا ایک نیو ایڈیشن آ گیا۔
78 یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقیناً تم سرئی حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، نہ ان اندھوں کو رستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور ہماری آیات پر اور لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ اب یہ دعوت الارض کا وہ ہے جو ہم نے پڑھی تھی نا، آخری نشانیاں کہ کون کون سی ہوں گی، تو اس میں دعوت الارض پڑھا تھا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ میں تو حیران ہوتی ہوں، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی ڈائریکشن سے آئے گا، کہتے ہیں بہت مطلب بڑا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکہ شریف میں نکلے گا، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ سے جس کی تفصیل آگے مطلب آگے بھی مطلب اس کا ذکر آئے گا اس کا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے یہی کہ 10 نشانیاں تھیں جو ہم دیکھ لیں گے، 10 نشانیوں کا ہم نے ذکر کر لیا تھا، ان میں دعوت الارض ہے، صحیح مسلم کی 7214 ہے 83۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جٹلایا کرتے ہیں، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے کہ علمی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے آیت بھیجی ہے اس کو تم نے علم حاصل کیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر کیا کر رہے تھے سارا وقت دنیا میں۔ اتنا امپورٹنٹ ہے علم حاصل کرنا دین کا، ہم اس کو بالکل ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ دنیا کا علم تو بہت سکھاتے ہیں، لیکن دین میں ہم نماز روزہ اور قرآن عربک میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھوانا بھی بہت ضروری ہے نا۔ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان سے پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کو سکون کے حاصل کرنے کے لیے بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور ہول کیا جائے گا، وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اب بیسیکلی ساری وہ باتیں بتا کے کنگڈمز کی، اب اسلامک کنگڈم کے اوپر آ گئے نا ہم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ باتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہماری کنگڈم آنی ہے، رائٹ؟ صحابہ کرام کے بعد ہمارا عروج آنا تھا، اب تو ہمارا فال ہے، پھر ایک اور عروج آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہ کنگڈم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب تم رول کرو گے تو پھر تم ویسے نہیں ہو جانا جیسے وہ فرعون تھے اور وہ تھے اور وہ، تو تم ان لوگوں کو فالو کرنا جو صحیح رستے پہ تھے۔ اور پھر قیامت کی دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ 88 آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر حصہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اور اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ اب قرآن کی بات آ گئی کہ اب جو ہدایت کر لے گا تو پھر اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب بات تو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس سے لے لے گا لیسن اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو پھر نہیں کرے گا تو پھر نبی کا کام تو صرف خبردار کرنا ہے۔ 93 ان سے کہو تعریف اللہ ہی کی ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کیا کرتے ہو۔ یہاں پر سورہ نمل ہماری ختم ہوئی، تو سورہ نمل میں ہمیں کیا تھا؟ چونٹی، ڈسپلن، کہ ہم نے ڈسپلن سیکھنا ہے، اور ڈسپلن کب چاہیے؟ لیڈرشپ میں چاہیے، جو بھی اسلامک لیڈرشپ ہوگی اس کے اندر ہمیں چاہیے ڈسپلن، ہماری نارمل لائف میں ہمیں ڈسپلن چاہیے، تو وہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور سورہ القصص سٹارٹ کرتے ہیں، میں تلاوت لگاتی ہوں۔ تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ اچھا، یہ پھر سورۃ جو القصص ہے، اس کا جو سینٹرل تھیم یہی ہے کہ جو حکمران
جو طبقے ہیں ان کا بگاڑ، یعنی کہ جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان میں کیسے بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکی دور کا جو تیسرا دور ہے، سب ٹاپکس جو اس میں ڈسکس ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ذاتی زندگی کا، ایسے قصص الانبیاء کا ہم نے بتایا تھا، تو ذاتی زندگی کا اس میں ذکر ہوگا، اور جیسے حضرت یوسف کی سٹوری تھی نا، اسی طرح کی حضرت موسیٰ کی سٹوری ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ خواتین کا کریکٹر ہمیں اس میں بہت ملے گا، اور حضرت موسیٰ کی سٹوری کے ساتھ اس کے اندر بات یہ ہے کہ فرعون کا ذکر بہت کم ملے گا۔ یہ واحد صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ کی ماں کا بھی ذکر ہے، بہن کا بھی ذکر ہے، بیوی کا بھی ذکر ہے، یہاں تو یہاں آپ کی سالی کا بھی ذکر ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے اندر ایک بطر کے مرض کا ذکر ہے اور اس کے نقصانات ہیں، ایک مرض کا کیا ہوا ہے جو قارون جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہے، اس کو یہ بطر کا مرض لاحق تھا، اور پھر اہل کتاب اور کے جو ہے وہ اس کی تلاش کے لیے مومن کی جو ہے وہ کریکٹرسٹک وہ بھی اس میں کچھ پتہ ہمیں چلیں گے، فتح مکہ کا بھی ذکر آئے گا، سٹائل اس کا وہی ہے، ایک سٹوری لائک سٹائل ہے، اس سے قصص الانبیاء کا ہوتا ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ذکر تھا، اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت کی علامت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور گمراہی کی علامت جو ہے فرعون ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یہیں سے ہم نے ایسے شروع کیا تھا، وہ بھی ایسے موسیٰ اور فرعون سے شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہی شروع ہوگی۔ تو پہلی آیا جو ہے طور سین میم، تو طور سے دیکھیں پھر وہی حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں پر ہوگا، یہ حروف مقطعات ہیں، ہمیں ان کا ایگزیکٹ مطلب نہیں پتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ اس کی انڈیکیشن ہے۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو فوراً حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ قصہ شروع ہو گیا، اور پہلی بات یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ یہ بہت بالکل کلیئر بک ہے، مبین ہے، صاف صاف اس میں ہدایت بتائی گئی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر بلیو نہیں کریں۔ تو اب سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے، اور کیا کہا کہ کیسے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہی فائدہ لیں گے جو ایمان لے کر آئیں گے۔ تو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ، ہمارا سب سے پریسٹیجیس جو ہمارا گفٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان ہو، اور جب ایمان کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آیا 4 ہے، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتے رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ اچھا، اب یہ فرعون کی جو سرکشی کا ذکر ہے نا، میں نے بتایا کہ لیڈرز کے بگاڑ کا اس کے اندر ذکر ہوگا، تو اس کے اندر یہ بتایا ہے، پہلی بات کیا بتائی ہے ہمیں فرعون کے بارے میں پتہ چل رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکشی وہ کی اور اس نے باشندوں کو تقسیم کیا گروہوں میں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پر کولونائزیشن ہوتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی پہلے تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو بھی کنٹری جو ہے وہ کونکر کرتا ہے یا آتا ہے، جو وہ لیڈر ہوتا ہے، یا جو اس کے پاس اس کی باغ دوڑ ہوتی ہے، وہ ایک تو کیا کرتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پھر یہ کہ لائلٹیز خریدی جاتی ہیں، وہ تحائف دیے جاتے ہیں، کسی بھی طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے یہ بتایا کہ گروپ بندی کیسے ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی آپ جو ہے وہ سنسیریٹیز وہ خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت ہی ایک سائڈ پہ نیچے لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اس قسم کا ان کو یعنی پارشلٹی کریٹ کی جاتی ہے، اور پھر یہ بڑی سلو پوائزننگ ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کولونائزیشن میں نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جتنی بھی کولونائزیشن دیکھیں، فرینچ کولونائزیشن دیکھیں، پرتگیز کولونائزیشن دیکھیں، انگلش کولونائزیشن دیکھیں، جو بھی ایجپٹ میں، تونیزیا میں، الجیریا میں ہوا، تو کیا ہوا، ہم نے وہاں پر کیا دیکھا ہسٹری میں، ہمارے ساتھ برٹش نے کیا کیا کہ یہ کیا کہ سلولی اینڈ اسٹڈی وہ ایک انفیریٹی کمپلیکس ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اندر نا، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مطلب ایسے سیلف لودنگ ان کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف فار یور سیلف، سو یو ہیو ٹو فالو اس، اور پھر وہ اپنی ہی چیزیں لاتے ہیں، سلولی اینڈ اسٹڈی، لباس بدل جاتا ہے، رسومات بدل جاتی ہیں، انہی کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، انہی کی ویلیوز ہوتی ہیں، سب چیزیں جو ہے نا ان کی جو ہے نا آہستہ آہستہ آنے لگ جاتی ہیں، ان کی ریلیجن کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، بالکل ان کو انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو رولنگ کلاس ہے وہ ایسے کام کرتی ہے، تبھی تو ہمارے ساتھ دیکھیں نا، ہم بھی آج تک اسی برٹش کولونائزیشن کے اندر ہی ہیں، ہم آج تک انہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، آج تک انہی کو فالو کرتے جا رہے ہیں، اپنا جو مذہب ہے، اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اپنی جو ایک ہمیں جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، وہ ہم فیل ہی نہیں کر رہے، کیونکہ کیا ہے، ہمیں بھی جسمانی آزادی تو مل گئی ہے، ذہنی آزادی نہیں ملی، یہی تو چکر ہے، اور کیا ہونے لگ جاتا ہے، آپ فزیکلی آزاد ہو گئے، مینٹلی آزاد نہیں ہوئے، اور یہی پھر کیا کرتے ہیں، انہی کے ہیروز کو آئیڈلائز کرتے ہیں، بجائے سے کہ ہم اپنے ہیروز کو آئیڈلائز کریں، انہی کے ہیروز کو آئیڈلائز کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹ یہ فرعون کی جو چیز تھی نا، جو جیسے وہ اس کی کنگڈم تھی، ایگزیکٹ وہی جو چیزیں آج کل کے زمانے میں ہو رہی ہیں، وہی چیز کاپی اینڈ پیسٹ کر کے
سب لوگوں نے یہاں پر بھی لگا دیا۔ اور پھر یہاں پر اس کا جو ہے وہ اپنا ایک لیڈر بھی تھا حمان، آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ ایسے فرعون نے جو تھا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اس طرح کیا، اور پھر کیا کرنا شروع کیا کہ ایک گروہ کو ذلیل کیا، تو پھر وہاں پہ اس کو ایسے جیسے خواب آیا تھا نا، یہ آتا ہے کہ اس کو خواب آیا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو تمہاری حکومت کو الٹا دے گا، تو اس نے پھر کیا کیا، سارے جو تھے وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور یہی تو فساد ہے، یہ جو سب چیزیں میں نے ذکر کیا نا، کولونائزیشن اور مارنا پیٹنا جو بھی اس طرح ہے اپنا کرنا، یہ سب فساد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر آیا کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا کہ جو لوگ زمین میں ذلیل کر رہے تھے انہیں پیشوا بنائے، انہی کو وارث بنائے۔ تو پھر انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکالے گئے نا۔ اب آیا 6 سے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ تو اب حامان کون تھا؟ فرعون کا ریلیجس لیڈر بھی تھا۔ تو یہ جو تھا کہ کہا کہ ان کے لشکروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب دکھا دیں کہ یہ جو تھا نا ان کے میں نے کہا نا کہ ریلیجسلی بھی ان لوگوں کو بڑا انفیریورٹی کمپلیکس کا یہ لوگ شکار کراتے ہیں کولونائزیشن میں۔ تو یہ جو حمان تھا تو اس کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنایا کرتا تھا، اور اس کا ریلیجس منسٹر تھا۔ تو ایک دفعہ فرعون نے اسے کہا کہ یہ بناؤ، تم بلڈنگیں بناؤ اور دیکھو ذرا اس کے اوپر چڑھ کے ہم دیکھیں گے ہمیں موسیٰ خدا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی بات جو تھی وہ اس نے کی۔ اچھا جی، تو اب آگے بڑھتے ہیں آیا 7۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں اس میں 2 چیزوں کا حکم ہے، 2 چیزوں سے منع کیا گیا، 2 خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ کن 2 چیزوں کا حکم ہے؟ دیکھیں بتایا کہ دودھ پلا، اور اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کہتے ہیں 3 منتھس تک حضرت موسیٰ کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا تھا اس وقت۔ اور پھر 2 چیزوں سے منع کیا، کیا کہ کچھ خوف اور غم نہ کر، یعنی اللہ پہ مکمل توکل کرنا چاہیے۔ اور خوشخبری کیسے سنائی کہ وہ تیرے ہی پاس آئیں گے اور اس کو میں پیغمبروں میں شامل کر دوں گا، کہ میں واپس بھی نہیں آؤں گا، اور فکر نہیں کرو پیغمبروں میں بھی شامل کر دوں گا۔ آیا 8۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ اس کا دشمن اور اس کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حمان اور اس کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی وہ تو پھر پوری ہوئی، اور انہوں نے تو حضرت موسیٰ کو نکال لیا، کیونکہ جب ان کو ڈالا تو جیسے یہ لوگ، ان لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، آپ دیکھا ریزیڈینشیل پیلسز ہوتے ہیں، ان میں دریا بھی بہہ رہے ہیں، سب چیزیں ہیں، آؤٹ اسکرٹس میں جدھر بھی ہیں، وہاں پر وہ جب گئے حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ تو بہت ہی خوبصورت ہے، بڑے پیارے تھے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا ہے نا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ میں تجھ پہ اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا، یعنی کہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اتنا پیار آئے گا۔ تو یہی ہوا کہ وہ جو تھی وہ آسیہ جو فرعون کی وائف تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آگے ہم آیا 9 میں پڑھتے ہیں، فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا جب کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اب کہ فرعون کی بیوی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ مردوں میں تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، تو اسے کامل عورتوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ آیا 10۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اجڑا جا رہا تھا اور اسے راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ تو اب یہاں ماں کے دل کا ذکر کیا نا کہ اجڑا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف کا قصہ آیا تھا، تب ہم نے نہیں یہ پڑھا تھا، اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم اس کو ڈھارس نہ دیتے تو وہ راز ہی فاش کر بیٹھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی، اس کا مطلب ہے ہمت بھی کم ہوتی ہے، اور تھوڑی بات بھی ان کے اس میں کم رہتی ہے کہ راز بھی شاید اتنا نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے آیا 11۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی تھی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ دیکھیں کتنی وائس تھی بہن، کیسے دیکھتی دیکھتی گئی آرام سے ماں کا کہنا مانتے ہوئے، اور کتنی عقل مندی سے۔ دیکھیں نا کبھی بھی قرآن میں عورت کو کبھی بھی کہیں بھی بے وقوف نہیں کہا کہ کوئی احمق ہے، کوئی بے وقوف ہے یا نہ سمجھ ہے، کبھی بھی نہیں۔ ایسے ہی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو ایسے سمجھتے ہیں، ویسے ہیں، اوپریسڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہر جگہ تعریف کی ہے۔ دیکھیں بہن کے رول میں بھی تعریف کی ہے کہ کس طرح خیال رکھا اس نے بھائی کا۔ 12۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کے اس لڑکی نے اس سے کہا میں تمہیں اس ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔
ابھی ایک تو بہن کی کریکٹر بتایا کہ کس طرح اس نے عقلمندی سے کس ٹائم کے اوپر کیا بات کرنی تھی، ایگزیکٹلی شی نیو دیٹ، اور اس نے وہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد ماں کے لیے بتایا کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور غمگین نہیں ہوئی، اور پھر بات کیا کی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ تو یہ بات ہمارے یقین کرنے کی ہے کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جو بھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، سیکھنے کو کہہ رہے ہیں، ہماری اپرچونٹی ہے کہ آج ہم ان کو سیکھ لیں، کیونکہ اللہ کا تو کوئی وعدہ جو ہے ہر وعدہ پورا ہوگا۔ اور یہ جو ہمیں جنت اور دوزخ کا ہمیں ایک منظر آتا ہے جس میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا، جو ہمیں موت کے بعد برزخ کی کا ذکر آتا ہے کہ وہ سب باتیں سچ ہوں گی۔ تو اس لیے ہمارے پاس اختیار ہے، تو ہم اپنی جو ہے وہ لائف کو ایسے بنا لیں کہ اس دن کامیاب لوگوں میں سے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی 14، جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نے نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بس موسیٰ کی جو ہے نا وہ جزا کے بارے میں آ گیا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی۔ تلمود بھی ان کے پاس آئی، اور تلمود میں تو بلکہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے خوبصورت نوجوان بن کر اٹھے تھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے تھے، شہزادوں کی طرح رہتے تھے، ایسے بھی ذکر آئے۔ تو سوچیں آپ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ کیسا ماحول تھا نا ان کے پاس فرعون اور آسیہ کے ساتھ، کیسے انہوں نے ایک بادشاہوں والی لائف بھی دیکھی، اور پھر دیکھیں بعد میں کیسے وہ اتنی ماڈesٹی کی لائف بھی انہوں نے دیکھی۔ تو کیا زبردست پرسنالٹی ہوگی ان کی بنی ہوگی دونوں چیزوں کا ایکسپوئر لے کے۔ اچھا جی 15، ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کر کے پکارا۔ موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ جو تھے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی روٹڈ تھے، وہاں سے کنیکٹڈ تھے، ادھر آتے جاتے تھے، ان کا خیال مطلب جاتے تھے، ساری خبر اخبار رکھتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اپنے علاقے میں، تو سب ان کے پاس تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ گئے اور ایک جو ان کی قوم کا بندہ تھا اس نے انہیں ہیلپ کے لیے بلایا، تو آپ ہیلپ کرنے فٹافٹ سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کے اندر وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ تھوڑا سا آپ جو تھے ایکٹ بھی جلدی کرتے تھے، تو آپ نے گھونسا مارا، یو ڈیڈنٹ ہیو اینی کلو کہ یہ تو اس طرح ہو جائے گا کہ نہ آپ ہی کو انٹینشن ہی، قتل خطا تھا نا، تو قتل خطا کی تو کہیں بھی سزا ہومسائیڈ والی نہیں ہوتی نا، تو وہ آپ سے اس طرح ہو گیا، تو پھر فوراً آپ سمجھ گئے آپ نے کیا کہا، یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے اور سخت دشمن اور کھلا گمراہ ہے۔ تو کیا پہلا کام حضرت موسیٰ نے کیا؟ آیا 16 میں، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اچھا آیا 17، موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان تو نے مجھ پر کیا ہے، اور اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کسی کو نہیں پتا چلا کہ اس دن آپ سے قتل ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ لی، اور تب حضرت موسیٰ نے کہا عہد کیا کہ اب میں پریکاشنری رہوں گا، کہ ایسے ہی نہیں کوئی مجھے بلائے تو وداؤٹ تحقیق ہی میں کوئی مطلب کر لوں، پہلے میں آئی لک انٹو دا میٹر کہ کیا ہے، اور پھر میں ایکٹ اپون کروں گا۔ 18، دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایا کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اس کی مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پہ حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ تو اب کیا ہوا کہ جس کی مدد کی تھی وہی آگے سے، جیسے ہوتے ہیں نا احسان فراموش سے لوگ، حسین کے سانپ کی طرح، کہ جیسے اب دیکھا کہ مدد کی تو فوراً ٹھیک، اور جب اس طرح دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو جب پتا چلا کہ وہ جو ان کی قوم کا بندہ ہے probably he is not right، تو آپ نے دوسرے بندے کی مدد کرنے کا سوچا، تو پھر اس وقت کیا ہوا، تو فوراً کیا کہنے لگا کہ پہلے تو راز فاش کر دیا آپ کا کہ اچھا، جب حضرت موسیٰ نے کہا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تو اچھا تو تم آج مجھے بھی ویسے ہی قتل کرو گے جیسے کل اس کو قتل کیا۔ تو یہ اس نے ان کا راز فاش کر، تو اس سے پھر کیا ہوا، آیا 20 میں، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اب obviously رائٹ وے تو نہیں ہوا، لیکن قرآن میں اسی طرح وہ چیز کہا ہے، جیسے نا رجل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا، یا قدم بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑتا ہوا کوئی آیا، کوئی جو ان کا حضرت موسیٰ کا ساتھی ہوگا نا، تو اس نے جا کے آپ کو الرٹ کر دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیرو تھا اس زمانے کا، تو اس کے تو اتنے اچھے ٹرمز حضرت موسیٰ سے بعد میں پتہ چلا نا، ایسا نہیں تھے شاید، وہ جو اس زمانے میں فیرو آیا جب آپ حضرت موسیٰ جوان ہو چکے تھے، تو وہ بیٹا ہی تھا جو بنا تھا فیرو، اور اس کا جو تھا وہ آپ کے ساتھ کوئی رائیولری بھی ہلکی پھلکی تھی، تو آپ کو پتا تھا کہ یہ بات نکلے گی تو وہ پھر ضرور بدلا لے گا، تو یہی بات اس نے کی، اور جب یہ خبر پھیلی تو
بہرحال حضرت موسیٰ کو الرٹ کرنے کے لیے وہ بندہ آیا۔ اب 21 میں آئے، خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اسے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا، ربی نجنی من القوم الظالمین۔ اچھا پھر اس کے بعد 22 میں آیا، مصر سے نکل جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک رستے پہ ڈال دے۔ ابھی اس زمانے میں جو مدین کا علاقہ تھا نا، یہ فرعون کی جورسڈکشن میں نہیں آیا کرتا تھا۔ 23 میں اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس نے الگ ایک طرف 2 عورتیں اور اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کے لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں پریشان کھڑی ہیں تو آپ ہیلپ کے لیے گئے، تو انہوں نے ان کو کلیئر کیا۔ 24 یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پہ بیٹھے اور بولے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ آپ کو سمجھنا نا ہے کیا دعا مانگیں کیا۔ کئی دفعہ انسان ایک شارٹ دعا ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا دعا مانگنے کا بہت زیادہ، تو یہ والی دعا مانگیں، بہترین دعا ہے ہر چیز کے لیے۔ آیا 24 میں، اچھا جی 25، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ گئے۔ اب ہمیں یہاں پہ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے، فادر اور ڈاٹرز کا ریلیشن شپ پتہ چلتا ہے نا۔ ایک تو یہ کہ فوراً آپ نے وہ ایک بانڈ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ باپ سے بات چھپا لیں یا کچھ کر لیں، تو کتنا اچھا ریلیشن شپ تھا، فوراً جا کے باپ کو ساری سٹوری سنائی اور بتایا ہوگا کہ وہ بڑا ایماندار شخص تھا، اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ آؤٹ سائڈر تھا کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پر نہیں دیکھا اس وقت، تو ہر کوئی علاقے میں ہر کسی کو جانتے ہوتے ہیں نا چھوٹے علاقوں میں، تو کوئی آؤٹ سائڈر تھا بٹ بہت بڑا آنیسٹ تھا، بڑا ہیلپ فل تھا۔ انہوں نے پھر حضرت ان کے والد نے کہا ہوگا، کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں حضرت شعیب تھے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں تھے، واللہ عالم، لیکن پھر انہوں نے کہا ہوگا اپنی بیٹیوں کو دیکھو احسان اس نے کیا ہے، تو وہ آؤٹ سائڈر تھا، کچھ اس نے کھایا پیا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، انجان جگہ ہے، پتہ نہیں اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو بلا کے لاؤ کہ اتنا اس نے تم لوگوں کو ہیلپ کیا ہے تو اس کو بھی ہمیں بھی ہیلپ کرنا چاہیے۔ تو کیا لیسن ہے کہ احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، اور جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ ہمیں ضرور بہتری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ آپ کے پاس آئیں اور پھر کیا ہوا، ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، یعنی کہ ایک یہ موڈسٹی جو ہے نا، موڈسٹ ہونا، یہ بہت عورت کا جو ہے نا بہت بڑا زیور ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کیسی لڑکیاں تھیں وہ، دیکھیں نا کانفیڈنٹ تھیں اور وہ سیلف سفیشینٹ تھیں، خود ہی جا رہی تھیں اپنی ہیلپ کرنے کے لیے، خود ہی پانی بھر رہی تھیں، اور ان کو پتا تھا، انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، دیٹس وائی وہ ہی couldn't come، ورنہ تو وہ خود آتے۔ تو کیسے بنایا، خود کفیل بنایا، کانفیڈنٹ بنایا، اور پھر ایجوکیٹڈ تھیں، بانڈ اچھا تھا ماں باپ کے ساتھ، سچی تھی، اور پھر دیکھیں نا شرم و حیا کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اداؤں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہے کہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ایک صحیح طریقے سے بات بھی کی ہے، فرم طریقے سے بات بھی کی ہے، اور اس میں ایسے لجا لجا کے اور اس طرح یہ نہیں کرنا، ادائیں نہیں دکھانے کا کہا، کہ ایک جو موڈسٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے بات کی، تو کتنی اچھی اپ برنگنگ ان خواتین کی دکھائی گئی ہے۔ 26، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں، ہو سکتا ہے یہ مضبوط اور ایماندار ہو۔ اب ان میں سے ایک نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں تو آپ بوڑھے ہیں اور ہمیں کام کے لیے جانا پڑتا ہے، تو یہ آدمی اگر ہمارے پاس ہوگا تو پروٹیکشن بھی ہوگی اور ہے بھی آنےسٹ، کیا کہا مضبوط بھی ہے اور ایماندار بھی ہو، تو مضبوط تو پتہ چل گیا نا کہ اسٹرینتھ تھی ان کے اندر، اور کیونکہ اسے پانی وانی بھی بھرا، اور امانت دار بھی ہے کہ آنےسٹ بھی ہے۔ اس کے بعد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال تک پورے کر دو گے تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ اب کیا دیکھا کہ جو ان کے والد تھے لڑکیوں کے، وہ کتنے سمجھدار تھے، کتنے ٹرسٹ وردی تھے، کتنے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے فوراً جج کر لیا کہ ایک بندہ تو یہ ہے، ایک تو یہ دیکھا کہ طاقتور تو ہے ہی صحیح، کیونکہ کیسے پتا چلا طاقتور ہے، ایک تو یہ کہ ہیلپ آؤٹ کیا، دوسرا انہوں نے دیکھا کہ مکہ مارا ہے اور وہ تو بندہ ہی مر گیا، اور پھر دیکھا آنےسٹ ہے، انہوں نے کہا یہ تو بندہ آؤٹ سائڈر تھا، مجھے کیسے بھی بے وقوف بنا سکتا تھا، بلکہ اسے تو مجھے سچی بات بتائی، یہ تو بڑا ٹرسٹ وردی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کون اپنی بات بتاتا ہے کہ مجھ سے اس بندے کا قتل ہو گیا، تو از ویری آنےسٹ، اس نے جیسے ہی میرے گھر میں آیا مجھے صاف بات کلیئر کر دی ہے، ورنہ یہ کچھ بھی جھوٹ بولتا تو میں یقین کر لیتا اس کے جھوٹ کا، تو انہوں نے دیکھا ٹرسٹ وردی انسان ہے۔ تو ہمیں شادی میں کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب ہم اپنے رشتے دیکھتے ہیں، تو اسلامکلی کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ تو 4 چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، اور وہ کیا ہے، پہلی چیز ہے دولت دیکھیں، دوسرا حسب نسب، تیسری شکل و صورت، اور چوتھا دین، اور دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے، پہلے آپ دین دیکھیں، ٹھیک ہے، لیا کہ بندہ آنےسٹ ہے، اس کے بعد دیکھیں نا حسب نسب کے اور شکل و صورت تو نظر آ رہی ہوگی کہ خوبصورت ہے، دین نظر آ رہا ہوگا، دولت ٹھیک ہے ان کے پاس، بالکل دولت سے خالی ہیں، کچھ نہیں ہے پتا، اور حسب نسب اور خاندان کا انہیں کیسے پتا چل گیا، کہ ان کو اندازہ ہو گیا جو بھی انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہاں سے آیا ہوں، اور یہ پتا چل گیا کہ اس کا حسب نسب جب اچھا خاندان ہوتا ہے تو اپ برنگنگ اچھی ہوتی ہے، تو اپ برنگنگ انہوں نے دیکھ لی،
تو اب ہمیں کیا نظر آتا ہے اس بات سے کہ جیسے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کے پاس دولت نہیں تھی لیکن کی، کیونکہ کیا چیزیں زیادہ دیکھی؟ دین دیکھا، حسن نسب دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو دین، حسن نسب، شکل و صورت اور دولت، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو دولت آپ ضرور دیکھیں لیکن اینڈ میں دیکھیں، پہلے وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ نے خود ہی رشتے کے لیے کہہ دیا۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں گا اس کے بعد بھی کوئی زیادتی مجھ پر ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تو آپ نے پھر وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رکوں گا، اور پھر یہ کہا کہ یا تو 8 دن رکوں، 8 سال رکوں گا یا 10، دونوں میں سے جو میں کر سکا۔ تو پھر بعد میں ڈیٹیلز میں آتا ہے کہ شاید آپ 10 سال ہی کر لی تھی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سسرال کا کہنا بھی مانا، ادب بھی کیا۔ تو اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ سسرال کا کہنا مانیں اور ادھر ان کی ٹیک کیئر کریں تو پھر ہمیں بھی اس کے لیے دل کھلا رکھنا چاہیے۔ 29 جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کے طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، اپنے اہل عیال کو لے کے چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے دہانے کنارے پہ مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ 31 اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جو گفتگو ہوئی، آپ کو جو رسالت مل رہی تھی وہاں پر، اس کا ذکر ہے کہ پرانی زندگی وہ اس میں ہو گئی، اب نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر آپ کی لائف کا شروع ہو گیا۔ اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں میں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اب کیا ہے کہ جب آپ کو رسپانسبلٹی ملے تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے، اگر ہماری کوئی ریزرویشنز ہوں تو ہم فوراً اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی اپنی ریزرویشنز فوراً اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کی کہ ایک تو میں نے ان کا آدمی قتل کر دیا، اور دوسرا کیا کہا کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور دوسرا کیا کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے، I need someone to support me، میں اکیلا نہیں جاتا۔ اور دیکھیں نا، اس حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ میں فرعون کے آگے 2 لوگ ہوں گے تو اچھی بات ہے۔ تو جب ہم عورت کی گواہی کی بات کرتے ہیں کہ 2 چلی جائیں تو اس سے سیم دیکھیں قرآن میں بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ 2 جائیں گے تو سپورٹ ہوگی، تو عورت کی بھی گواہی جب 2 ہوتی ہیں تو سپورٹ ہوتی ہے نا، اس کو دیکھیں بالکل سیم بات ہوتی ہے، کانفلکٹ نہیں کرتی۔ اور پھر کیا کہا کہ حضرت موسیٰ کو لگ رہا تھا کہ حضرت ہارون جو ہے زیادہ اچھا بیان ہے ان کا، لیکن اب یہی ہوتا ہے کئی دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ ہم اتنا اچھا نہیں بولتے، ہم اتنا اچھا نہیں بتاتے یا بات کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہوتا ہے وہ انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن میں کہیں بھی حضرت ہارون کا جو ہے نا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مکالمہ کیا ہو اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ ساری جو بھی بات کا ذکر آیا ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کی اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے کیسے بات کی تھی۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ فرمایا، میں تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارے اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کے پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پریچنگ جو ہے اس کے سامنے کرنی شروع کی کہ میرا رب جو ہے وہ سب چیز کا بہتر جانتا ہے اور انجام بھی اس کے پاس ہوگا۔ 38 میں آیا، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حمان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ سے کی تھی نا کہ اپنا وہ جو ریلیجس لیڈر تھا اسے کہا ذرا اونچی عمارت تو بنواؤ۔ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ بڑے بڑے ہم جاتے ہیں ایجپٹ، مطلب ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے فیروز کے اتنے بڑے بڑے انہوں نے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کیا کرتے تھے؟ اور وہ ان کے ساتھ اس زمانے میں ایک یہ پروپیگنڈا یا ایک جو امیج ہوتا ہے نا، جو اپنا امیج کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، وہ ایسے ہی کیا جاتا تھا نا کہ وہ بلڈنگ بنا لی اور پھر بڑا کیا کہ ہم خداؤں کے ساتھ، ایسی پکچرز وہاں لگی ہوئی ہیں جس میں یہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ ان کے جو فیروز ہیں وہ خداؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو یہی امیج آتا تھا کہ یہ تو خداؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی تو وہاں پہنچ ہے، تو یہ خود ہی خدا ہے، اور اس طرح کر کے۔ تو آج کل بھی ایسے پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہمیں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمیں جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں
وہ میڈیا میں جو امیجز آ جاتے ہیں ہم وہی امیجز سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہی ہمارے مائنڈ میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے بہت ہی بڑے ہیں یا کیا ہیں، تو وہی امیجنگ جو تھی نا وہ وہاں پر کرتے تھے کہ اس کا روب دبدبا ہو اور لوگ اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ تو جو ہے وہ بڑا کوئی شاندار انسان ہے۔ اچھا جی، اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ گھمنڈ جو ہے نا پاور کے ساتھ آ جاتا ہے، تو یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ الرٹ کیا گیا ہے کہ پاور کے ساتھ جو گھمنڈ آ جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، کیا طریقہ ہے جب پاور آئے گی، لیڈر بنیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلی بات، لیڈر آئیں گے بنیں گے تو ہم اسلامکلی لیڈر بنیں گے، تو اسلامکلی جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو رتبہ آئے، لیڈرشپ آئے، آپ کے پاس کچھ بھی آئے، آپ نے یہ سمجھنا ہے یہ اس لیڈر کو، جو اسلامک لیڈر ہے نا، وہ یہ سمجھے گا اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل دین اس کو سمجھا جاتا ہے، تو پھر عاجزی آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر شکر آتا ہے۔ اور وہ اللہ کو جو ہے نا وہ نہیں بھولتے۔ حضرت عمر بن خطاب کیسے لیڈر تھے؟ حضرت عمر بن خطاب ہم نے دیکھا تھا نا، کیسے آرڈنری کپڑے پہنتے تھے، آرڈنری کپڑوں میں گھومتے تھے، اور جب انہوں نے پیلسٹائن کو فتح کیا تو وہ ایک کیمل تھا، وہ شیئر کرتے تھے اپنے غلام کے ساتھ، اور جب فتح کیا تو پروبیبلی اس وقت غلام جو تھا وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا اور آپ نیچے تھے، اور آپ جب چل کر اندر گئے تو آپ نے کیمل پکڑا ہوا تھا اور غلام اوپر تھا۔ تو اس قسم کے ڈاؤن ٹو ارتھ لیڈرز جو ہے نا اسلامکلی ہونے چاہیے، یعنی کہ جب آپ کو لیڈرشپ ملے تو اپنے آپ کو بہت آپ اعلیٰ عرفانہ سمجھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور پھر وہ تمام ظاہری بات ہے یہ تو آپ کا پرسنل ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ تو آپ نافذ کریں گے ہی صحیح۔ 39، اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیے، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ہم نے اسے دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں لعنت لگا دی کیسے؟ آج تک ہر جگہ جو بھی کوئی فرعون کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرعون کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک ایک لحاظ کا ہر کوئی اس کو کہتا ہے نا کہ وہ جابر تھا، وہ کہتا ہے گھمنڈ میں تھا، ہر کوئی اس کی بد تعریفی کرتا ہے۔ اور پھر جیسے ان کے مجسمے ہیں، جیسے ان کی ابھی تک پڑھی ہوئی ہیں وہ لاشیں ہیں، اور ان کو دیکھ کے کتنی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ 43، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کے ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ ہم جو اسلامک لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے دین ہونا چاہیے۔ آج کل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی فرعون کی شکل، قارون کی شکل، ہارون، کوئی حامان کی شکل نظر آئی؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ پاور، دولت، فرعون کا کریکٹر ہم نے یہ دیکھا، اگر ہم آج کل اس کو دیکھیں کہ ہمیں کوئی شخص ویسا ملتا ہے کہ نہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پاور ہوگی، اس کے پاس دولت ہوگی، اور اس کے پاس دین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جس کسی بھی لیڈر کے پاس یہ 3 کریکٹر ہیں کہ پاور بھی ہے، دولت بھی ہے، دین نہیں ہے، تو وہ فرعونیت ہو گئی۔ تو اب ہم نے کس کے پیچھے لگنا ہے کہ جس کے پاس پاور اور دولت ہو لیکن دین بھی ہو، اگر وہ اللہ کے دین پر ہے، اللہ کے احکامات پر ہے، ان پر ہے، تو ایسے لیڈر کو فالو ہم نے کرنا ہے۔ ہم جن بھی لوگوں کی فین فالوئنگ کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اسائڈ فرام پالیٹکس بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بھی ہم جس کو بھی آئیڈلائز کرتے ہیں نا کہ وہ بہت اچھا ہے، اس کی طرح ہمیں بننا چاہیے، وہی کرنا چاہیے، یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس کے پاس دین ہے کہ نہیں۔ فرسٹ ہماری چیز ہونی چاہیے دین پہ ہے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پچھلی نسلوں کو جو حضرت موسیٰ کو جب کتاب عطا کی، جیسے اب ہمارے پاس قرآن ہے، تو ہمارے پاس جب یہ ہدایت آ گئی ہے، رحمت آ گئی ہے، تو اب ہم نے سیکھنے ہیں اس سے لیسن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شاید کو لوگ لیسن سیکھیں، تو لیسن ہم نے آج کیا سیکھا ہے لیڈرز کے ساتھ کہ دین کے بغیر ہم نے کسی کو فالو نہیں کرنا۔ آج کے بعد اگر ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے دین ہے، پاور اور دولت ہے، ویل اینڈ گڈ، پھر ہم فالو کریں گے، لیکن ہم پہلے دیکھیں گے کون کتنا دین پہ۔ اچھا جی، یہ ہمارا لیسن ہو گیا، اب آگے ہم چلتے ہیں 44۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسی اب نیکسٹ جو ہے نا پیج آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب اس لیے میں نے وہ اس کو وائنڈ اپ کیا۔ 44 دیکھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے تھے اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا تھا، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہی تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تم نہ وہاں موجود تھے، نہ موسیٰ کے پاس سے، نہ مدین والوں کے پاس سے، تو یہ ساری خبریں تمہیں کہاں سے پہنچی؟ یہ تو ہم نے ہی بتائی ہیں نا۔ یہ ایک ایکچولی یہ دلیل تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گئیں۔ اس میں بھی ایک معجزہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں گے خود ہی لکھ لیا، کہ وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، تو کیسے لکھ سکتے ہیں اتنی بلیغ عربک کیسے لکھ سکتے ہیں؟
تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اس پلان میں شامل تھا۔ اچھا جی، اور نیکسٹ آیا پڑھتے ہیں وچ از آیا 46، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس ان سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ بات 47، اور ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آنے لگے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تو پہلے بھی کتابیں بھیجی ہیں، لیکن ہم نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ اب تم لوگوں کے پاس کوئی یہ کوسچن نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اگر آتی یہ کتابیں تو ہم تو ضرور عمل کرتے۔ تو ہمارے پاس بھی یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا نا آج پڑھنے کا۔ اب ہم نے بھی پڑھ لیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اب اس سے ہدایت لو، پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اب تمہارے پاس۔ آیا 48، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اب یہ بات کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہم نے پڑھا کہا کہ میں آہستہ آہستہ قرآن اتارتا ہوں کہ ان کے کوشچنس کے آنسرز بھی ہوں۔ تو وہ کہتے تھے نا کہ اچھا جب موسیٰ کی طرح پھر آپ کو کیوں نہیں معجزے ملے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اچھا تو جو موسیٰ کو معجزے دے دیے تھے تو کون سا کوئی ایمان لے آیا تھا فرعون؟ تو پھر کون سے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ تو پھر تو سب نے یہی کہا تھا نا کہ یہ بھی جادوگر ہیں، تو یہی بات ہوئی تھی تب بھی۔ 49، اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو اور اس کی پیروی اختیار تو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ تو پھر کہہ دیا کہ اب ان سے کہہ دو چلو ٹھیک ہے تم پھر کوئی بک لے آؤ اللہ کی، جاؤ جاؤ تم لے آؤ، اگر وہ اس سے زیادہ اچھی ہدایت بخشنے والی ہوگی تو پھر میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ اوکے بھئی تم بتا دو نا، ہم تو یہ بک لا رہے ہیں تو تم لاؤ پھر اپنی کوئی کتاب۔ 50، اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اب کیا ہے خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی؟ تو خواہشات کی پیروی ہم نے نہیں کرنی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، ان پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارا پہلی چیز ہونی چاہیے، خواہشات نفس کو ہم نے بہت بہت کنٹرول کرنا ہے۔ 51، اور نصیحت کی بات پہ در پر ہم انہیں پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ یہ اب ہمارے لیے ہے کہ نصیحت کی بات پہنچ چکی ہے تاکہ ہم اگر جو کوئی سو رہا ہے وہ بیدار ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لے، یہی وقت ہے، اور پھر ایک نئی لائف انسان اینی ٹائم سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اب آیا 52 میں آیا کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت کرنے کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ دیا کہ اس سے کنارہ کش ہو گئے، ہمارے مال ہمارے لیے، تمہارے مال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جو اوپر ذکر ہے نا یہ اہل کتاب کے مومنوں کا ذکر ہے کہ ان کو 2 اجر ملے گا۔ جو بھی اہل کتاب کے مومن لوگ تھے نا، جو علماء وغیرہ تھے یہودی اور عیسائی کے، تو وہ جو تھے نا وہ جب فوراً انہوں نے قرآن سن کے اسلام لے آئے تھے، جیسے سلمان فارسی ہیں، تمیم داری ہیں، نجاشی کی مثال اس کے اندر آتی ہے، جب ان کو جب نجاشی کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ میں بھیجا گیا تھا نا نجاشی کے پاس، سورہ یاسین اس کو سنائی تھی تو وہ رونے لگا تھا، اور پھر اس طرح جو ہے وہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو 2 اجر ہے جو ریورس ہیں، جنہوں نے ایک مذہب میں تھے اور پھر دوسرے میں گئے تو ان کو 2 اجر ملے گا۔ اب جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے بھی بائی چوائس تو ریلیجن نہیں لیا نا، تو اگر ہم بھی اب بائی چوائس اس کو لے لیں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی 2 اجر دے۔ اور جیسے ہماری عربک لینگویج نہیں ہے نا تو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تو اب ہم اردو میں پڑھتے ہیں اور عربک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ڈبل ریوارڈ ملتا ہے۔ اچھا جی 56، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اس سے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ذکر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اس میں بس میں نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پرسنالٹی ایسی تھی کہ مائیکل ہارٹ نے بھی لکھا نا کہ بہت سب سے انفلوئنشل پرسنالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال اب آگے چلتے 57، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو ان کو اتنا پرامن شہر بھی بنا دیا، رزق بھی دیا، ثمرات بھی دیے۔ اچھا جی آگے اب ہمارے پاس وہ بطر کا مرض جو ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے نیکسٹ اس میں 58 میں، اور کتنی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر
اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ 60 تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ دیکھیں آیا 58 میں یہ ورڈ آ رہا ہے، آیا 58 میں یہ ورڈ ہے کریتن بطرت معیشہ، اور یہ بطر کا مرض جو ہے وہ معیشت پہ دے دیا، یعنی کہ بہت زیادہ اپنی معیشت پہ وہ جو تھے نا اتراتے تھے، فرح جیسے ایک فرح کا ورڈ ہوتا ہے نا، مرحا اترانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا، تو بطر الحق یہ ہوتا ہے یعنی حق کو جو ہے نا ٹھکرانے والا، اور اس میں کیا ہے انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں، کنٹریز بھی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں گے، بہت پیسے والا سمجھیں گے، بہت عقل مند سمجھیں گے، بڑی ترقیاں ہوں گی، بڑی تعمیریں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ایوری تھنگ وڈ بی دیئر، کیا چیز نہیں ہوگی؟ اللہ کا وجود کہیں نہیں نظر آئے گا، جیسے آج کل کے ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں نا، جو بھی پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، جو بھی ترقیاں ہیں، بے شک جتنی اچھی ہوں، جتنی اچھی وجہ سے کی ہوں، تعلیم ہے اچھی بات ہے، عدل و انصاف ہے اچھی بات ہے، جو انہوں نے محنت کی ہے وہ حاصل کیا اچھی بات ہے، سب کچھ ان میں اچھی چیزیں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا؟ یہ ہم نے کیا، ہماری وجہ سے ہوا، وی ڈڈ دس، جیسے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں نا، ہم نے یہ حاصل کیا، ہم نے یہ کیا، تو یہ سب یہ بطر کا مرض کنٹریز میں ہوتا ہے، انڈیویجولز میں بھی ہوتا ہے، انڈیویجولز بھی اپنے آپ کو جب ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز حاصل کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کی، ہماری انڈیویجوالٹی کی وجہ سے ہم اتنے لائق تھے، ہم اتنے سمجھدار تھے، ہم نے اتنا بزنس بڑھا لیا، یا ہم نے اتنی تعلیم حاصل کر لیا، ہم اتنے بڑے ہو گئے اس دنیا میں، مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، پیسے ویسے ہر چیز کا ڈسپلے ہوتا ہے، بیکاز اپنے آپ کو اپنی ایگو بوسٹنگ کو، اپنی ایلیویشن کے لیے، اپنے سیلف پرائڈ کے لیے سب چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہیں نام نہیں ہوتا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مہربانی، یہ پیسہ میری آزمائش ہے، یہ پیسے کی زیادتی میری آزمائش ہے، پیسے کی کمی میری آزمائش ہے، وہ اس کو ایز این آزمائش لیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، کبھی چھینی بھی جا سکتی ہے، تو وہ اللہ کے خوف سے رہتا ہے، اس پیسے کو ایسے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کہ اس کو مسکینوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، اس پیسے کو اپنے نیبرز کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، کسی کو بھی آپ کھانا کھلائیں، آپ نے کھانا کھلانا ہے اپنی حیثیت سے کھلانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حساب سے کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا اگر غریب ہے تو میں غربت والا کھانا کھلاؤں گا، امیر ہے تو امیر والا کھانا کھلاؤں گا، نہیں، آپ نے جب کھانا کھلانا ہے تو آپ نے اپنے پیسے دیکھنے کہ میں نے کھانا ایسے کھلانا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے حساب سے آپ نے دوسرے کو کھلانا ہے، تو اس میں امیر کو بھی ویسے کھلائیں، غریب کو بھی ویسے کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، سب کو، جو بھی تحفے تحائف آپ رشتہ داروں کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ثواب میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار بڑا امیر ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا امیر ہے، اسے تحفہ دینے کی کیا ضرورت ہے، میں تو غریب کو دوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو تم نے رشتہ دار، امیر رشتہ داروں کو بھی تحفہ دو، جو تم کر سکتے ہو اسپینڈ کرو، اگر تم کر سکتے ہو، if you afford that، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو پیسہ خرچ کرنا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے بطر کا مرض نہ کریں، اپنے آپ کو میں اپنی عظمت نہ دیکھیں، سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو جب ہم چیز کو سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو پھر وہ اس میں ہم جو ہے اس میں ہماری عاجزی آ جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے امیر لوگ اس قسم کی اسپینڈنگ کرتے ہیں نا تو اس کو دیکھ کے پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، اور فالو کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو پور رچ ہوتے ہیں نا، ان کو پور رچ کہتے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ سے لے لے کے پیسے پھر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو جو دیکھتے ہیں جو زیادہ اپنے آپ کو کریں گے تو ان کو دیکھ کے وہ پور رچ ہو جاتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب ہم پلاسٹک منی سے ہم ان کے معیار پہ پورا اترے ہیں، یعنی کسی نے ایک شادی بہت اوپر کر لی تو پھر اس کو دیکھ کے اس کے معیار پہ آنے کے لیے دوسرا بھی اس طرح کی شادی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ قرضے لے گا، دوسرے سے کرے گا، اور پھر کتنی سوسائڈز اور یہ سب چیزیں دنیا میں آتی ہیں، لوگوں کو ڈپریشنز آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں پیسے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، تو یہ سارا جو بطر کا مرض ہے نا، یہ لوگ شاپہولک بھی ہو سکتے ہیں، سارا کنزیومرزم ہی اس کے اوپر آج کل تو چل رہا ہے، رہی ہے نا، تو اس سے جو ہے یہ فساد بہت پھیلتا ہے، تو اس لیے بہت بہت دھیان کر کے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، تو اب ہمارے لیے کیا لیسن ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں ڈال کے رکھا تمہیں دوڑنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، دوڑنے کے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تو یہ مٹیریلزم اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش اور یہ سب ہونی چاہیے دین میں، کہ دین میں ہم آگے بڑھیں، دین کی طرح سے ہم آگے جائیں، دنیا میں تو یہ سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں، تو یہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بطر کا مرض لگے، تو ہم اگر لگے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی میں یہ چیز ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں اور ہماری بہتری کر دیں کہ ہم اس سے کچھ لیسن سیکھ لیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہمارا آیا 60 آیا، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بس ایک
ہاں باندھ لیں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ محض دنیا کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی ہے۔ اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری باتیں جو میں نے اتنی لمبی کی ہے ایک آیا میں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شارٹ فارم میں بتا دیا ہم لوگوں کو کہ اس سے ہم عقل حاصل کریں۔ اب 61، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا زر و سامان دے دیا اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا نا دنیا میں اگر تمہیں عیاشی دے دی، کیا کام کی آئے گی اگر تمہیں قیامت میں سزا ملے؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ یہ کال جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے اے میرے خدا، بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ اور بالکل یہ وقت آیا اغوینا ہم، یعنی ہم جیسے خود گمراہ ہوئے یا اغوا کیے گئے ویسے ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرے آئے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کریں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر اب آگے لیا ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کا دن آئے گا اس دن تم دیکھنا پھر کیا ہوگا۔ یہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وہ سب لوگ جو ہے وہ تم سے جو ہے نا اپنا تعلق توڑ لیں گے، کہیں گے ہم نہیں ان کو جانتے یہ کون ہے۔ اور فراموش نہ کریں گے یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ پھر اب رسولوں کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پہلے جو شریک کرتے تھے ان کی اکاؤنٹیبلٹی، پھر یہ کہ اچھا جو رسول بھیجے تھے ان کا تم نے کیا کیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا اللہ ہم سے جو غلط عمل ہو گیا ہمیں معاف فرما دیجیے گا اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ہر اس بات پہ عمل کر سکیں جو آپ ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں۔ تو کیا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ نبیوں کی بات سننی ہے، قرآن کی بات سننی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہے، سنت دیکھنی ہے، قرآن میں جو چیز ہمیں آ رہی ہے we have to try our best to implement that into our lives، ٹھیک ہے؟ 68، تیرا رب پیدا کرتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بہت ہی بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ 70، وہی ایک خدا اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ 71، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دی جائے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رات ہو جائے اور رات کے بعد دن نہ ہو تو دن کون لے کر آئے گا؟ اگر ہم سورج کو جو ہے وہ چڑھائیں نا تو تم اس قابل ہو کہ سورج کو کچھ کر سکو۔ اور پھر نیکسٹ کیا 72، ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم کو ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ سیم اپوزٹ بات کی پھر، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تراش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو پھر وہی شکر گزاری گریٹیٹیوڈ آ گیا، وہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ 74، یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے ہیں، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ 75، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کے لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور وہ گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے، کہ پھر اس دن کوئی بھی نہیں جو ہے وہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کے آگے جواب بنا سکے گا۔ اب پھر کیا آیا؟ دوبارہ قارون کا ذکر، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی اچھا لیسن ہے جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے اس کے بارے میں، نا قارون کے بارے میں۔ تو یہ قارون جو تھا نا یہ بھی ایسے تھا جیسے آپ سمجھیں کہ ایک ساتھ کا الائے تھا اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہت جو ہے نا وہ پیسہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور یہ جو بطر کا مرض جس کا ہم نے ذکر کیا ہے نا وہ اس کو لاحق تھا، اور اس کے پاس اتنا پیسہ تھا اپنے آپ کو یہ کوئی اسپیشل چیز سمجھتا تھا۔ اور ادھر جب اس نے دیکھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہیں وہ تو ایسے تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ بڑا وہ ہوا کہ یہ کیا نئی تبلیغ انہوں نے شروع کر دیا، ہمیں چھوڑ کے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں تو قارون کہنے لگا ہمیں تو ہر بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سب کے اندر جو ہے سب کے اندر ایک خدا ہے اور سب جیسے حلول والا نہیں ہوتا، ہر کوئی مقدس ہے، اور یہ کہا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ فرعون اگینسٹ ہے موسیٰ کے تو وہ مل گیا قارون کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ اینمیز جو فرینڈ جو اینمی کا اینمی جو ہوتا ہے آپ کا فرینڈ ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ جناب مل کے
مل گیا فرعون کے ساتھ کیا تھا، اور پھر یہ کیا کہنے لگا اپنے آپ کو بہت پھولے نہ سمائے، وہ بطر کا مرض کا ذکر ہے 77، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کیا ہے، پیسہ آئے بہت اچھی بات ہے، جو پیسہ اللہ نے دیا اسے خرچو، اسپینڈ اٹ اسپینڈ اٹ اسپینڈ اٹ، اور اسپینڈ ہر جگہ کرو، اللہ کی دین کی آپ اس کے لیے اسپینڈ کریں کہ اللہ کا دین فروغ حاصل کرے، اس کے لیے اسپینڈ کریں، غریبوں میں دیں، جہاں آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں بس اسپینڈ کریں۔ 78، تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پہ ملا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اب وہ پھر اپنے آپ پہ تھا کہ بھئی یہ سارا پیسہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اب 79، ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، اور جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے کہا نا بطر کے مرض سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرے آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے جب اتنی ٹھاٹ دکھائی نا اپنی، اب یہ کیا ہے، یہ تو ریسیپی آف ڈیزاسٹر بن گیا نا۔ لیکن کی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فرجائل سی ان کی ایگو ہوتی ہے، اور اس کو آپ کمبائن کر لو اینیموسٹی آف دا پروفٹ، تو ریسیپی آف ڈیزاسٹر تیار ہو گئی بس۔ اپنے ساتھ دولت رکھو، رسول کی مخالفت کرو، ایگو ایشوز کم آپ کے پاس ہیں، تو بس یہ ہو گیا، ریسیپی آف ڈیزاسٹر تیار ہو گیا۔ تو اس نے لوگ کیا تھے پھر اس کو آئیڈلائز کرنے لگے کہ یہ تو بڑے نصیب والا ہے، یہ ایسے ہم کبھی نہ کریں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اگر دین کو دیکھ کے صرف کسی کی پاور اور پیسے سے کسی کو آئیڈلائز کر دیا نا، آج کل سمجھ لیں کون کون سی فگرز ہیں جن کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، جن کے پیچھے ہماری ساری سنسیریٹیز لگی ہوئی ہیں، ایسی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اور فار اینی میٹر، فار دنیا میں بھی کسی کے ساتھ، یا کوئی بھی آپ کو پرومیننٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے، جو وہ ایکٹر ہو، ایکٹریس ہو، گانے والے ہوں، کانسرٹس کر رہے ہیں، اور بچیاں اور بچے جو ہیں وہ دلے جا رہے ہیں، اور $2,000 جا کے، میں آپ کیا کہوں کہ ٹیلر سوئفٹ کے کانسرٹ اور کس کس کے آپ $2,000 اس میں اسپینڈ کر رہے ہیں کہ ہم جا کے اس کو سن رہے ہیں، گانا ویسے ہی حرام ہے، اوپر سے آپ اس قسم جو ان میں دین کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو آئیڈلائز کر کے ان پہ اسپینڈ کر کے ان کو فالو کریں، تو ایسی چیزوں کے لیے بہت بہت بچیں، اور بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے۔ اب 80 میں، مگر جو علم رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس تمہارے ہاتھ پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں۔ سبحان اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے حال پہ افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے، وہ دولت ہے ایمان والوں کی، نیک عمل کرنے والوں کی، اور وہ کیسے ملتی ہے؟ صبر سے، صبر صبر صبر، یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو کبھی آئیڈلائز نہ کریں کہ ہم اس جیسے ہوتے، تو یہی اس نے وہ بتایا نا کہ لوگ کہنے لگے کاش کہ ہم ایسے ہو جاتے۔ تو پھر کیا آگے کیا ہوا؟ 81 میں آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنی آپ مدد کر سکتا تھا، یعنی کہ ایسے زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سارے کے ساروں کو دھسا دیا، ایسا عذاب آیا۔ اور جب ان کے اوپر ایسا عذاب آیا تو پھر کیا ہوا کہ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پایا کرتے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ کیا کہا ہے، وہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے دھنس کے اس پہ عذاب آ گیا، تو پھر وہ فوراً انہوں نے توبہ کی کہ او ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو اس کو آئیڈلائز کر رہے تھے کہ کاش ہم ایسے ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس جیسے نہیں ہو گئے، ورنہ آج ہم بھی دھس جاتے۔ تو یہ لیسن جو ان لوگوں نے لرن کیا، تو ہمارا کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بطر کا مرض ہے، دیکھا کسی کی لاکھوں کی گاڑی ہے، لاکھوں کا ہینڈ بیگ ہے، تو اب ہم نے بھی وہ لینا ہے، ہمیں بھی حاصل کرنا ہے، ہماری سارا فوکس جو ہے وہ لاکھوں کی گاڑی اور لاکھوں کے ہینڈ بیگ کے اوپر لگ گیا، وہ ہم بھی حاصل کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بیکاز دا برانڈ از ڈسکرائبنگ می۔ نو، وائی شوڈ دا برانڈ ڈسکرائب یو؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اپنے اندر، آپ کے اندر کریکٹر بلڈنگ کرو، دا کریکٹر شوڈ ڈیفائن یو، نو برانڈ شوڈ ڈیفائن یو۔ اور باقی منع نہیں ہے، اسلام میں کچھ منع نہیں ہے، آپ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر آپ اسپینڈ کریں، آپ افورڈ کرتے ہیں، آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ خرید لیں، نو پرابلم، آپ کے پاس پیسے ہیں، بلکہ کہا ہے کہ لگاؤ، جو اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے اس کو لگاؤ۔ ایک صحابی تھے، وہ ایسے رف ٹف کپڑوں میں پھرتے تھے، تو ان سے دوسرے صحابی نے پوچھا کہ ان کو کچھ ہیلپ چاہیے، تو پتا چلا کہ ان کے پاس تو بڑا کچھ ہے، تو پھر ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ حدیث ہے کہ تم ایسے کیوں پھرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے دکھایا، جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ دکھانا بھی چاہیے۔ اور ایک صحابی نے کہا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھی خوشبو لگاؤں، اچھی چیزیں پڑھوں، تو کیا یہ تو پھر یہ کیا اوور اسپینڈنگ ہے؟ یا تو ان کو کہا سلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو حسن پسند ہے، تو تم یہ سب کر سکتے ہو۔ تو جب پیسہ اللہ نے
دیا تو اپنے اوپر لگاؤ، دکھاؤ بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، آپ پہن لو، آپ کو پسند ہے تو آپ پہنو، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اوور زیادہ اسپینڈنگ کریں، اور ویسٹیج نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اپنے اوپر لگا لیا، آپ نے پہن لیا، یوز ہو گیا، اب یہ ویسٹیج نہیں ہونی چاہیے. ویسٹیج کیا ہے؟ دوسروں کی سیلیبریشنوں میں شامل ہو گئے، زیادہ اوور اسپینڈنگ کی، شادیوں میں پھول لگ رہے ہیں جی، اوریجنل پھول، اتنے پیسے اتنے مہنگے کس لیے؟ وائی آر یو ویسٹنگ منی آن دیٹ؟ لائک کس لیے؟ تو بس بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ لیسن سیکھیں، اور جیسے ان لوگوں نے دعا کی، کبھی بھی نہ خواہش کریں کہ اتنا رزق اس کے پاس ہے تو اس کو مل جاتا، یا مجھے مل جاتا، یا جو اس جگہ ہے وہ مجھے، وہ صرف دین میں، صرف دین میں، صرف دین میں آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے. 83. اچھا جی، وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نافساد چاہتے ہیں، اور انجام کے لیے بھلائی متقین ہی کی ہے. کہ کیا کن کے لیے مخصوص ہے؟ جو اپنی بڑائی بھی نہیں چاہتے اور فساد بھی نہیں چاہتے. اور جو لوگ بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے. تو جب پیسہ ہے ہمارے پاس تو کیسا ہم نے ہونا ہے؟ حضرت سلیمان کی طرح، حضرت داؤد کی طرح، کہ وہ اسپینڈنگ کرتے تھے جب دین کے لیے کرتے تھے. تو اب جب دین کی پریچنگ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ دیں بے شک لوگوں کو. اس وقت اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت پہ آپ نے کسی کو بلایا تو کر لیں اسپینڈنگ آپ نے جو کرنی ہے، اچھا کھانا لگا دیں. جب آپ دین کے لیے کام کریں، آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی گندا سا کھانا لگا لو، شادی کے لیے کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اچھا کھانا لگاؤ. تو اس وقت لگا لیں نا جب آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، اس وقت کھلائے لوگوں کو اچھا، کہ لوگوں کو لگے بھی صحیح کہ دین کی دعوت میں گئے تھے تو کھانا بھی اچھا تھا، بڑا تعریف بھی کریں گے لوگ. تو وہ حضرت سلیمان والی اسپینڈنگ ہوگی نا، حضرت داؤد والی اسپینڈنگ ہوگی کہ انہوں نے آرکیٹیکچرل بھی بنائے تو دین کی فروغ کے لیے لگائے. تو اس میں اگر آپ پاس ہے تو لگائیں. اچھا جی، آیا 85 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تو اب ہم نے یہاں سے سیکھا تھا کہ یقین جان لو یہ قرآن تم پر فرض ہے. میں تمہیں یہ ایکسپلین کر رہی تھی کہ قرآن فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کا ہر حکم ہمارے پہ فرض ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے جھوٹ نہ بولنا بھی فرض ہے، غیبت نہ کرنا بھی فرض ہے، ایسے تمام معاملات بھی ہم پہ فرض ہیں، ایسے ہی حجاب بھی ہمارے پہ فرض ہے. یہ فرض ہے ہمارے کے اوپر کہ ہم ایک مسلم عورت حجاب لے، بیکاز وہ ہمیں بتایا گیا ہے ایٹیکیٹس کہ کیسے ہم نے اپنا اٹائر ہمارا کیا ہونا چاہیے. اٹائر تک ہمارا بتایا، ہمارے معاملات بتائے گئے، ہمیں بتایا گیا کیا حرام مال ہے، کیا ہم نے کیسے کھانا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا بزنس ایتھکس ہیں، کیسے ہم نے رہنا ہے. تو ایک ایک جو حکم ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پہ فرض ہے، اس کو فرض جانیں. کہہ دیا کہ قرآن تم پر فرض ہے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنا بھی فرض ہے. اور اگر تم ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے یہ، تو وہ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم بہترین انجام کو پہنچیں گے. ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں تو ہمارے ایسے صالحین ہو جو ہماری غلطی کو کریکٹ کریں، ہمیں اچھا مشورہ دیں، ہمیں صحیح رستے کی طرف واپس لے کر آئیں، تاکہ ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں. آمین ثم آمین. 86. تم اس بات کی ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اور ایسا اب یہ کافروں کے مددگار کیسے بن گئے؟ ہم ہر چیز فالو کرنا، ہم ان کی سیلیبریشنز فالو کرتے ہیں. پہلے تو کلچرلی ان کو ہم فالو کرتے ہیں، فرسٹ چیز تو ہم یہ کرتے ہیں کلچرلی فالو کرتے ہیں. اور بینکنگ سسٹم اور یہ سب تو چلو اس کے اندر تو ہم جکڑے ہی ہوئے ہیں سارے کے سارے. ہم جو کرتے ہیں جس سے انہیں کو فائدہ ہوتا ہے، انہیں کی چیزوں کو فالو ہوتا ہے. ہم اپنی شادیوں میں بھی ہم ان کو فالو کرتے ہیں. آج کل ہم شادیوں میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم نے ہندوؤں کی طرح ہم نے اپنی شادیوں میں ساری رسمیں لے کر آ گئے. ہمارا تو مذہب اسلام ہے نا، اسلام ہی تو کلچر بتاتا ہے. ہمارا تو یہ مذہب نہیں ہے، دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، ہاؤ یو ہیو ٹو لیو ان ٹو سوسائٹی. اٹس اے دین، اٹس اے کمپلیٹ دین، اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. تو ہمیں تو کوئی دودھ پلائی کی رسم نہیں ملتی نا اسلام میں. بہرحال یہ سب آئیں اور اب ایک نئی آ گئی کیک کٹنگ. ہم نے کیک کٹنگ، ہم نے اب دودھ پلائی بھی کریں گے، کیک کٹنگ بھی کریں گے، ہم دو کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ ہم انگریزوں سے کم ہو جائیں. تو بس اب یہ دیکھیں کہ ہم ان چیزوں میں کافروں کے مددگار نہ بنیں، یہ ہمارا لیسن. تو سیکھ لیں ہم لوگ سب، اپنی عقلیں استعمال کریں اور کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے پناہ دے. آمین ثم آمین. 87. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھے. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل ہو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا ہماری حرکتیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کی آیات تم پہ نازل ہو گئی ہیں اور یہ کفار تمہیں اس سے باز رکھ رہے ہیں. کہ کفار جو ہیں وہ ہمیں ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم کہیں ان پہ عمل نہ کر لیں اور ہم ان کے پیچھے لگ گئے. تو we have to work a lot on ourselves. 88. اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. سورہ ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے الحمدللہ. سورۃ العنکبوت شروع کرتے ہیں.
اور میں اس کی تلاوت لگاتا ہوں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الحمدللہ اب نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ عنکبوت۔ عنکبوت جو ہوتے ہیں وہ مکڑی کو کہتے ہیں، اسپائڈر کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا زمانہ نزول 5 نبوی میں تھا، ہجرت حبشہ سے قبل جو ہے وہ یہ آئی تھی۔ اس میں سب ٹاپکس جو ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، مختلف رسوموں کی آزمائش ہے اس کے اندر، مختلف رسولوں کی آزمائش ہے اس کے اندر، مکڑی کا ذکر ہے، توحید کے دلائل ہیں، ایمان کو بچانے کے لیے آپ جو ہجرت کرتے ہیں اس میں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس کا ذکر ہے۔ اور پچھلی سورہ جو تھی وہ ہم نے جو ہے وہ فتح مکہ کی اس میں خوشخبری ہم نے پڑھی تھی کہ کیسے حاصل ہوگی، تو اسی طرح اس میں صورت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس محنت میں اس کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت، صبر اور جدوجہد کی جو ترغیب ہے وہ ہمیں اس میں ملے گی۔ پچھلی صورت میں ہم نے رب کی عبادت کی طرف دعوت دی تھی، توحید کی دعوت ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو فرعون ہے وہ اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اور حضرت موسیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کو ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب عبادت میں ہم حصہ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں جب ہم ان میں عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس راستے میں ہمیں آزمائشیں آئیں گی اور ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور یہ چیز ہمیں اس سورہ میں ملے گی کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا نا۔ پچھلی صورت میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے ان لیڈرز کی طرح نہیں بننا، ہم نے وہ فالو نہیں کرنا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، ہم اس کو فالو کریں، بطر کے مرض میں نہیں پڑیں گے، ہم ہر چیز کے لیے گریٹیٹیوڈ رکھیں گے، ہم سمجھیں گے، ہم عاجزی رکھیں گے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزیں دی ہیں اور یہ قرآن ہم پر فرض کر دیا گیا ہے اور فرض ہے اس کا ہر حکم ہم مانیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو تم مان چکے ہو نا، اب جب تم یہ مانو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اب تمہارے پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یہ مت سمجھنا کہ اب تم ایسے ہی بیٹھے رہو گے، اب ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، اب ہم تمہیں آزمائیں گے، اب ہم تمہیں دیکھیں گے کہ ہم نے تو فرق کرنا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، تو وہ بات ہمیں یہاں ملے گی۔ اچھا جی، آیا 1 الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ آیا 2 جو پہلی بات یہ اللہ سبحانہ نے سٹارٹ کر دی وہیں سے، حسب الناس، کہ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، what do you think، کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ Is it enough that you say کہ we believe اور تمہیں کچھ نہیں آزمائیں گے؟ کبھی بھی ہمیں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ کئی دفعہ سنتے ہیں نا، ہم تو اللہ کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے، اتنی تسبیح کرتے تھے، وہ تو اتنی پڑھتی تھی، ان کے اوپر اتنی مشکل کیسے آ گئی؟ یہ تو آزمائشیں آنی ہیں، تو نبی سب سے زیادہ کون آزمائے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ سخت آزمائش سب سے زیادہ نبیوں پہ آئی، پھر صالحین پہ آئی، پھر ان لوگوں پر جن پہ فضل ہوا، اور پھر اس کے بعد جس پہ اس پہ فضل ہوا۔ یعنی کہ جو آزمائش ہے یہ تو آنی فرض ہے، آزمائش تو آئے گی، اور پھر اس آزمائش پہ جو عمل کرے گا اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ میں تمہیں آزما کر ہی رہوں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی ہمیں آیا کہ ہم تمہیں ہر صورت آزمائیں گے۔ آیا 142 میں آیا کہ کیا تم نے سمجھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یعنی کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے مجاہد کون ہے؟ پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ایسے ہی بس تم کہہ دو کہ بھائی مان لیا میٹھا میٹھا میٹھا، اور بس پھر تم جو وہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا؟ نہیں، ہم تو تمہیں آزما کر ہی رہیں گے۔ اور پھر کیا کہا کہ آیات 3 میں، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے، اللہ تو ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یعنی کہ اب اوپر سے تم جتنا بھی کہہ لو قرآن فرض ہے، تو اب تمہیں آزمانا ہے۔ ایک بڑے اچھے ابن قیم ہیں، انہوں نے یہ بات کی، مطلب یہ حدیث نہیں ہے لیکن وہ بہت ان کی ریسرچز ہیں اور بہت قرآن پہ انہوں نے کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے کمزور ارادے والے، تو کیا خیال کرتا ہے یہ وہ رستہ ہے جس پر آدم تھک گئے، نوح سینکڑوں سال فریاد کرتے رہے، خلیل اللہ آگ میں پھینک دیے گئے، اسماعیل ذبح ہونے پر آبادہ ہو گئے، ابراہیم آبادہ ہو گئے کہ اسماعیل کو ذبح کریں، اور یوسف چند سکوں کے عوض اور بکے اور برسوں جیل میں رہے، اور زکریا آری سے چیر دیے گئے، اور یحییٰ ذبح کر دیے گئے، اور یعقوب نے کتنی آزمائشیں اٹھائیں، اور داؤد کتنا روئے، اور کتنی تکلیفیں محمد نے جھیلیں، اور تو کھیلتے کودتے غفلت کی زندگی گزارتے جنت میں داخلے کی امید رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے حساب ہے کہ وہ واقعی ہمیں تو یہی امید ہے کہ ہم تو کھیل لیں گے، کودیں گے، غفلت کی زندگی میں رہیں گے، اور بس جنت بھی ویسے ہمارا انتظار ہی کریے۔ بہت بہت اپنا محاسبہ کریں، بہت بہت جو ہے کوشش کریں کہ ہم ہماری زندگیاں سیدھے رستے پہ لگ جائیں۔
اور بہت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان آزمائشوں میں سے اچھے طریقے سے گزر سکیں، اور حق اور باطل کی جب چھانٹ ہو تو ہم حق والوں میں کھڑے ہوں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب آیا 4، اور اور کیا وہ لوگ یہ بری حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، بڑا غلط حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں، اور یہ کون ہے کہ جو بری حرکت کرنے والے اپنے آپ میں اتنے ایول ہے، اپنے آپ میں اتنے وہ تکبر میں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں جیت جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ ہے ان کا۔ آیا 5، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی جہاد کرے گا اس لائف سے، دیکھیں نا ہماری ایک یہ لائف ہے جو ہم آلریڈی اسپینڈ کر رہے ہیں، وی آر انویسٹڈ ان دس لائف، اب ہم نے اس لائف سے جہاد کر کے ایک ایسی لائف اسپینڈ کرنی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اے ٹو زی۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، یا فار دیٹ میٹر 20% چینج کرنا ہے، 30% چینج کرنا ہو سکتا ہے، 40% چینج کرنا ہو، ہم سب ایک ہی رستے کے سواری۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کے بہت امپرومنٹس کرنی ہے ابھی، بہت زیادہ، پتہ نہیں کتنی لائن میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو مجھے پتا ہے کہ میں نے کرنی ہے، تو سب سے پہلے امپروو کرنے والی میں، اور پھر اس کے بعد میں کچھ آپ سے سیکھوں، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں، ہم مل کر اس رستے پہ چلیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، نیت باندھ لیں، کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت اور کوششوں کو کی جو ہے سنسیریٹی سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ آیا 7، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیا 8، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈال لیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرا جسے تو میرے شریک کی حیثیت نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، والدین کی تو ہر جگہ ہی پہ کی جاتی ہے عزت، یہ تو، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ شرک کے لیے اپنے ماں باپ کا یا کوئی ایسا اسلام کے اگینسٹ ہو تو پھر ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ آیا نہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں تو آزما کے رہوں گا ایمان لانے والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور 12، اور یہ کافی لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں کرو، تم کر لو، اللہ تعالیٰ کو میں جواب دے دوں۔ کبھی بڑے بوڑھے بھی کہہ دیتے ہیں کر لو، اللہ تعالیٰ کو ہم خود ہی جواب دے دیں گے۔ تو یہ ایسے وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے ایمان والوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کے پاس اپنے اعمال ہوتے ہیں نا۔ 13، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو یہ کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی، کہ اب اگر ہم نے کسی دوسرے کو کہہ دیا نا کہ چلو ٹھیک ہے کر لو، صحیح ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس کا گناہ ہمارے پہ بھی آ جائے گا۔ فرض کریں کسی نے آپ سے کوئی سوال ہی کر لیا جو آپ نے کہا کہ چلو یار ابھی تم نہیں کر سکتی ہو اس چیز کے اوپر جو اسلامکلی ہے، تو چلو تم نہ پھر رہنے دو، اتنا کر لو، تو پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرتی رہے گی تو ہمارے اوپر بھی گناہ آئے گا۔ تو ہم نے بہت کلیئر کہنا ہے کہ یار آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو، تم نہیں کری، کوشش کرو، ٹرائی کرو، بیکاز صحیح حکم تو یہی ہے، بس کوشش کرتی رہو، اللہ سے دعا کرتی رہو، صبر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کسی کو کیا بات کریں، کیونکہ دوسروں کے بوجھ بھی اور دوسروں کے گناہ ہمارے اوپر نہ آ جائے نا، یہ ہے، تو ہمارے بیگیج پہ بھر جائیں گے۔ 14، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اور اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں پر وہ پہلی آیا ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے نا یہ ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے کہ کتنا تھا۔ 15، پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ 16، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی بندگی کرو اور ان سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ 17، اب یہ دیکھیں اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تم لوگوں کو ایمان سے ہٹائیں گے، یہ محبتوں کے امتحان اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، جیسے میں نے کہا گھر میں سے بھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہم کر لیں گے، سارے جو آپس میں رشتہ دار تھے نا، تو اب یہ رشتہ داروں والا بتایا کہ نوح علیہ السلام کو بچایا تو ان کا بیٹا اور بیوی رہ گئے تھے، اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کیونکہ یہ محبتوں کے امتحان انہوں نے دیے ہیں نا، حضرت نوح نے دیے، حضرت ابراہیم نے دیے، تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے عنکبوت میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم تمہیں دیکھیں گے، آزمائیں گے، ہم چیک کریں گے، تو کیسے چیک کریں گے؟ محبتوں سے،
مال کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، ان سب محبتوں سے، خواہش نفس کی محبت، یہ سب محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے۔ تو وہ محبتوں کے امتحان کے لیے حضرت نوح کا ذکر کیا، اب حضرت ابراہیم کا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ 18۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، اور رسول صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں رکھتے۔ 19۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ 20۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 21۔ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے رحم فرمائے، اس کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ 22۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا انکار تو ہمیں نہیں ہے، اللہ کی آیات کا انکار ہم نے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے اوپر پہلے تو قوم نے آزمائش ڈالی نا، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو تو آگ میں پھینکو، جلا ڈالو ان کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ہمارے ساتھ تو اس قسم کے نہیں ہے نا، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی محبتوں کے امتحان ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ہمارے سے مطلب نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے تھے۔ تو کیا دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اچھا جی 25۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ 26۔ اب اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، کیوں آیا حضرت لوط کا؟ ایک ہجرت کی ڈیفیکلٹی، اور پھر کیا تھی؟ محبتوں کے امتحان۔ میں نے کہا تھا نا کہ محبتوں کے امتحان سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں یہ محبت کا امتحان تھا حضرت لوط کا۔ جب ہم نے بادشاہت پڑھی تھی تو ہم نے فرعون پڑھا، ہم نے حضرت سلیمان پڑھے، حضرت داؤد پڑھے، اور پھر ہم نے اس کے بعد عاد سمود پڑھے، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کے امتحان تھے۔ یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ محبتوں کے امتحان۔ تو پھر سب سے پہلے کیا آ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اب لوط علیہ السلام، انہوں نے محبتوں کے امتحان دیے ہیں نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سوری، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت لوط کو مڑ کے بھی مت دیکھنا جب عذاب آ رہا ہو۔ اچھا جی، اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسحاق کو اور یعقوب کو جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھتی ہے، اور اس دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو اب کیا کہا کہ جب تم ہجرت کرو گے، جب تم اللہ کی راہ میں جاؤ گے، جب تم اللہ کا کہنا مانو گے، جب تم محبتوں کا امتحان دے دو گے، تو پھر کیا ملے گا تمہیں؟ دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی اجر۔ سبحان اللہ، دنیا بھی اللہ تعالیٰ سجا، ہم اپنا آخرت پہ فوکس کر لینا، دنیا ہماری خود ہی سنور جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا فوکس دنیا پہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آخرت خود ہی سنور جائے گی۔ نو، دیٹس the other way around۔ فوکس سارا آپ رکھے آخرت پر، اور ساتھ ساتھ دنیا ہلکی ہلکی چلائیں، دنیا کو اتنی امپورٹنس نہ دیں، ہلکی ہلکی چلائیں، فوکس آخرت پہ رکھیں، دنیا خود ہی سنور جائے گی آپ کی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں بھی اس کا اجر ملا، آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں، ان صالحین میں شامل کر لے، آمین۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کے قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ 31۔ اور جب ہمارے فرزند ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اور اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ 32۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم اس سے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو پھر دیکھیں حضرت ابراہیم کو کیسے فکر ہوئی، ان کے نیفیو تھے نا، فٹافٹ اللہ فرشتوں سے کہا وہاں تو لوط ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے ہم بڑے نبی ہیں ہمیں تھوڑی کوئی عذاب آئے گا، فوراً ڈر گئے کہ لوط کا کیا ہوگا، اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم تو کیا ہے وہ تھوڑی سی بات اچھا کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم بہت ہی کوئی اعلیٰ عرفہ شخصیت بن گئے۔ 33۔ پھر جب ہمارے فرزند لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر سخت پریشان اور دل تنگ ہوا، انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ایوری ٹائم قرآن میں ان کی بیوی کا ذکر ہے،
एवरी टाइम कि वो पीछे रह जाने में से, पीछे रह जाने वालों से, पीछे रह जाने। हज़रत नूह के बेटे का उसका ज़िक्र नहीं आता, हज़रत लूत की बीवी का ज़रूर आता है। 34 हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल करने वाले हैं, उस फिस्क की बजौलत जो ये किया करते थे। और हमने उस बस्ती को एक खुली निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और हमने अब अक्ल से काम लेना है। और मदियन की तरफ हमने उसके भाई शुएब को भेजा और उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोज़े आखिर की उम्मीदवार रहो और ज़मीन में मुफसिद बनकर ज़्यादतियाँ ना करते फिरो। कि हज़रत शुएब का कौम का ज़िक्र क्यों आया है? माल की मोहब्बत टेस्ट करते बता थे, दो। तो इसलिए वो पैसों की मोहब्बत करते थे, तो अल्लाह के हुक्म नहीं मानते थे। अच्छा जी 37 मगर उन्होंने इसे जुटला दिया, आखिरकार सख्त ज़लज़ले ने उन्हें आ लिया और वो घरों में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने हलाक किया। तुम तो वो मुकामात देख चुके हो, वो रहते थे, उनके अमाल को शयातीन ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया था, उन्होंने राह राह से बरगश्ता कर दिया, हालांकि वो होश कोश रखते थे। और आद और समूद भी क्या करते थे, अपने पैसे कैसी जगहों पे इन्वेस्ट करते थे, ऐसी जगहों पे बस वो उनको उनके तकब्बुर के लिए काम आती थी, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये चीज़ पैसे का गलत इस्तेमाल। 39 और कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक कर दिया। मूसा ने उनके पास बय्यनात लेकर आया, मगर उन्होंने ज़मीन में अपनी बड़ाई का ज़ोम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले ना थे। कारून, फिरौन और हामान को क्या था? वो कौन-सी मोहब्बत थी? पावर की मोहब्बत की वज़ह से इनका ज़िक्र आया कि ये जो पावर की मोहब्बत से हम तुम्हें आज़माएँगे, ठीक है? 40 आखिरकार ये एक को हमने उनके गुनाह में पकड़ा, फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, किसी को एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया और किसी को हमने ज़मीन में धँसा दिया और किसी को गर्क कर दिया। अल्लाह इन पर ज़ुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिया, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है, जो अपना एक घर बनाती है और जब सब घरों में से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। काश ये लोग इल्म रखें। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, कैसी मिसाल दी है। कि मकड़ी के के साथ उनको कहा कि जो अल्लाह को छोड़ के दूसरे सरपरस्त बनाते हैं। अब ये दूसरे सरपरस्त कौन से अल्लाह को छोड़ के हमने 3 मोहब्बतों का ज़िक्र कर लिया ना, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, पावर की मोहब्बत। ये तीनों मोहब्बतें जो हैं, अगर हम इनको सरपरस्त बना लेंगे, लाइक कि अगर हम अपनी सारी लाइफ इस बात में इन्वेस्ट कर देंगे कि हम माल कैसे कमाएँगे, अपनी औलाद को कैसे हम औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाएँ या पावर की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाएँ। तो फिर हम जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो कैसे उनकी मिसाल कैसी होगी? मकड़ी जैसी कि वो ऐसा घर बनाती है, सबसे कमज़ोर होता है। इतनी मेहनत करती है और कितनी मेहनत से बनता है, छोटी-सी मकड़ी है, इतना टाइम लगा के बनाती है, वेस्ट हो जाए। हर चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले याद रखें। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लर्न दिस। हमें अनलर्न करके फिर से न्यू रीलर्न करना है। बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 ये लोग अल्लाह को छोड़ के जिस चीज़ को भी पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है और वही ज़बरदस्त और हकीम है। 43 ये मिसालें हम लोगों की फ़हमाइश के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। इल्म हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है, इल्म हासिल करेंगे तो समझ आएगी। 44 अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया और दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए। ए नबी तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है, और नमाज़ कायम करो, यकीनन नमाज़ फ़हश और बुरे काम से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। अब ये क्या है? नमाज़ फ़हश से और बुरे कामों से रोकती है, और अगर हम नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ फ़हश और बुरा काम नहीं छोड़े तो इसका क्या मतलब है? वो नमाज़ दिल से नहीं पढ़ रहा, उसकी नमाज़ कबूल नहीं हो रही, या उस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट प्रेयर, ठीक है? और फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, और अल्लाह का ज़िक्र उससे भी बड़ी चीज़ है। अब हमें हदीस मिलती है ना, क्या है हदीस में आता है कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन हैं जो कुरान पढ़ें और पढ़ाएं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हो गए। आज तो कम से कम इस टाइम के लिए तो हम शामिल हैं कि हम आज अब इस वक्त कुरान पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। वो हम सब में से बेहतरीन अल्लाह ताला ने कह दिया हमको। अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने खुश नसीब हैं। इसको पकड़ के रखें, जब इस क्लास से निकलें तो भी इसमें से हम अमल करके रखें, एक दूसरे से जुड़ के रहें, एक दूसरे को पावर देते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, ठीक है? क्योंकि फिर हम बेहतरीन लोगों में से हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र इससे भी बड़ी चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा। तो ज़िक्र बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बात भी हम अल्लाह ताला की करते हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र होता है। इवन ये कि अगर बाहर जाके किसी चीज़ की खूबसूरती या स्नो की खूबसूरती की तारीफ़ करें ना, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। तो बस अब आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।